سورہ عنکبوت کا 3واں رکوع اور 20ویں پارے کا 15واں رکوع۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 23۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا۔ اولئک یئسوا من رحمتی، یہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے، یعنی کل بروز قیامت انہیں رب کی رحمت سے کچھ حصہ نہ ملے گا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں پر قوم نے کوئی جواب نہ دیا۔ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ، مگر وہ صرف یہ بولے کہ تم سب مل کر حضرت ابراہیم کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اسے جلا دو۔ پھر انہوں نے آپ کو آگ میں ڈالا۔ فانجاہ اللہ من النار، اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ وقال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم نے اللہ کے مقابلے میں بتوں کو خدا بنا لیا۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ بتوں سے تمہاری جو دوستی ہے یہ صرف دنیا کی زندگی میں ہے، کل بروز قیامت ان بتوں کو اللہ گویائی دے گا اور یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کرے گا۔ ویلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا۔ بت تمہارے خلاف ہوں گے اور تم کل بروز قیامت بتوں کے خلاف ہوگے۔ ومأواکم النار، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فآمن لہ لوط، پوری بستی میں سے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اور نبی جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ تو یہ مطلب نہیں کہ وہ پہلے ایمان والے نہیں تھے پھر ایمان لائے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ وقال انی مہاجر الی ربی، عرض کی بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہی غالب حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، پھر اس کے بعد آپ عراق سے شام آ گئے اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور پھر اس کے بعد بی بی ہاجرہ سے نکاح کیا۔ حضرت سارہ کے بطن سے اللہ نے آپ کو حضرت اسحاق عطا کیے، اور اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بی بی ہاجرہ سے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل عطا فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، یعقوب علیہ السلام۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ان کی نسل کے اندر ہم نے نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، کہ جتنی 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان میں سے 3 آسمانی کتابیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نازل ہوئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ تینوں نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں اجر دیا، جو نیکی کرتا ہے اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، تو اللہ نے آپ کو دنیا میں مقام و مرتبہ دیا۔
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام آخرت میں ضرور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ بار بار حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کی قوم بے حیائی کا کام کرتی تھی۔ یہ واقعہ بار بار ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے ہمیشہ ہر قسم کی بے حیائی سے بچیں۔ ایک شخص وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں ایک گناہ میں مبتلا ہوں جو بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ اس گناہ کا مطلب تو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو انہیں جب فقیر نے سمجھایا تو وہ کہنے لگے، جسے دوران گفتگو فقیر نے کہا کہ یہ جو گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو یہ گناہ کرتا ہے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ واللہ، اللہ کی قسم، ایسا ہی میرے ساتھ معاملہ ہے۔ میں بڑی سکون سے زندگی گزار رہا تھا، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، کاروبار بھی بہت اچھا چل رہا تھا۔ اب میں لاکھوں روپے کا مقروض ہو چکا ہوں اور جسم میں کئی قسم کی خطرناک بیماریاں مجھے ہو گئیں۔ تو بے حیائی کے جو کام ہے اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ صرف کسی نامحرم عورت کی طرف دیکھنا اور بدنگاہی کرنا، اس سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو پھر زنا سے نہ جانے کتنی نحوستیں پیدا ہوتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس مسلمان قوم کو، ہم سب کو، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرمائے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور یاد کرو جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک تم بہت بری بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، سارے جہاں میں تم سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ انسان تو انسان، جانوروں نے بھی یہ کام نہیں کیا، کیونکہ جانوروں میں بھی نر جو ہے وہ نر کے ساتھ اپنی شہوت پوری نہیں کرتا، نر جو ہے وہ مادہ کے پاس جاتا ہے، اور تم مرد ہو کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم ڈاکے ڈالتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور سب کے سامنے اپنی بھری مجلس میں بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ جس طرح یورپ کا حال ہے کہ وہ روڈ پر وہ گندے کام کرتے ہیں، انہیں کوئی شرم نہیں آتی، تو یہ حال تھا قوم لوط کا۔ فما كان جواب قومه، قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، الا مگر ان قالوا، وہ یہ بولے، ائتنا بعذاب اللہ، آپ اللہ کے عذاب کو ہمارے پاس لے کر آئیں، ان كنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، عرض کی اے میرے رب تو میری مدد فرما اس ظالم اور فساد کرنے والی قوم پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی مدد فرمائی، اور اس فاسق و فاجر اور بے حیا قوم کو اللہ نے وہ عذاب دیا کہ جو عذاب کسی اور پر نہیں آیا تھا، کہ ان کی بستیاں الٹ دی گئی اور پتھروں کی بارش ہوئی اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے، جو اچھی باتیں ہم واعظ و نصیحت کی سنتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔